اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ لڑکی میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ ایک حسین دوشیزہ لگ رہی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 22 سال ہوگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اگر تم مجھے ہر روز 7 دن تک میری بتائی ہوئی جگہ چھوڑو گے تو میں تمہیں دگنا کرایہ دوں گی۔ میں فوراً راضی ہو گیا، لیکن میں حیران بھی تھا کہ وہ لڑکی ہر روز ایک پرانی حویلی میں کیا کرنے جاتی ہے۔ ایک رات میں نے اس کا تعاقب کیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے جب اس لڑکی نے اپنے کپڑے اتارے اور میرا نام جمیل ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب ملازمت کے لیے دھکے کھانے لگا تو مجبوراً مجھے ٹیکسی چلانی پڑی، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس کام میں اچھی خاصی کمائی ہے۔ میرے حالات بہتر ہونے لگے۔ پھر میں نے ملازمت کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ ٹیکسی چلاتے ہوئے دوسرا سال تھا۔ 2 سالوں میں میرے ساتھ بہت سے عجیب واقعات بھی پیش آئے۔ کبھی کبھی خیال آتا کہ ٹیکسی چلانا چھوڑ کر کوئی اور کام کر لوں۔ دوسری طرف اچھا پیسہ نظر آتا تھا تو دل نہیں مانتا۔ تھوڑا بہت رسک لینا پڑتا ہے۔ چھوٹے بڑے طبقے کے ہر طرح کے مسافر ملے۔ کوئی مجبور دیکھا تو کوئی عیاش، کوئی مظلوم دیکھا تو کوئی ظالم۔ خیر، میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور یہی میرا اصول تھا، اس لیے میں کامیاب رہا۔ ایک ہفتہ قبل میں ایک مسافر کو اس کی منزل پر پہنچا کر واپس لوٹ رہا تھا تو ایک جگہ میں چائے پانی کے لیے رک گیا۔ کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک گھبرائی ہوئی لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر آپ مصروف نہیں تو میں آپ کی ٹیکسی میں مسلم ٹاؤن تک جانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے چائے پانی کے کام سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور اسے ٹیکسی میں بٹھا لیا۔ اس لڑکی نے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ٹیکسی کا پیٹرول لیول کم ہے۔ میں نیچے اترا اور پیٹرول کی ٹینکی فل کرا لی۔ ویسے بھی میں رات کو بہت کم ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ جب میں دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھا تو میں حیران ہوا کہ اب وہ لڑکی بغیر نقاب کی تھی۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ واقعی دنیا میں بہت کم حسین لوگ بچے ہیں، جن میں یہ لڑکی بھی شامل ہے۔ خیر، ہمارا ایک اصول ہے کہ مسافر کوئی بھی ہو اسے اس کی منزل تک پہنچاؤ، پیسے وصول کرو اور اگلے مسافر کی تلاش میں نکل جاؤ۔ وہ خاموشی سے بیٹھی باہر کی روشنیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں کبھی کبھی سامنے لگے شیشے میں اسے دیکھ لیتا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم مسلم ٹاؤن کے پہلے چوک میں داخل ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کس جگہ اترنا ہے، لیکن اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے کہا، میں سارے راستے تمہارے بارے میں ہی سوچتی رہی ہوں۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ پھر بولی، میں نے بہت سے ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ سفر کیا ہے، لیکن تم وہ واحد انسان ہو جس نے پورے راستے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ تمہاری اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ لگتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھنے والے بندے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر اس نے کرایہ کا پوچھا اور پیسے ادا کر کے ٹیکسی سے باہر نکل گئی، لیکن اچانک واپس لوٹ آئی اور ٹیکسی کے دروازے کے پاس آ کر بولی، کیا تم مجھے کچھ دنوں کے لیے اسی چوک سے لے جایا کرو گے؟ مجھے 7 دن تک ایک جگہ جانا ہے۔ میں اس کام کے لیے دگنا کرایہ ادا کر سکتی ہوں۔ مجھے کام مل رہا تھا، اس لیے میں نے ہاں میں جواب دیا۔ ویسے بھی مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کس جگہ جانا تھا۔ اس لڑکی نے 2 دن بعد رات 10 بجے اسے اس چوک سے لینے کو کہا۔ میں نے رات میں بہت کم ٹیکسی چلائی تھی، لیکن اس حسین لڑکی کے ساتھ تو میں کہیں بھی کسی بھی وقت جانے کو تیار تھا۔ وہ چلی گئی اور میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو۔ میں وقت کا پابند تھا، اس لیے مقررہ وقت پر اسی جگہ موجود تھا، لیکن پری چہرہ لڑکی ابھی نہیں آئی تھی۔ میں نے آج سارا دن ٹیکسی نہیں چلائی، بس دل ہی نہیں کیا۔ اچھے کپڑے پہن کر، پرفیوم چھڑک کر میں اس چوک میں کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اس لڑکی نے میرے ساتھ مذاق ہی نہ کیا ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ گلی سے ایک برقع پوش خاتون آئی اور میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس خاتون سے معذرت چاہی کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس خاتون نے برقع اتار دیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی۔ میں نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور اس کی بتائی ہوئی منزل پر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ویران علاقے میں تھے۔ میں پہلی دفعہ اس طرف آیا تھا۔
وہ لڑکی اتری اور جو کرایہ طے ہوا تھا ادا کرنے کے بعد بولی، اب تم جا سکتے ہو اور کل بھی مجھے اسی چوک سے لینے آ جانا۔ میں واپس آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ لڑکی اس پرانے کھنڈر نما گھر میں کیا کرنے جاتی ہے، لیکن اس کا پرسنل معاملہ تھا، اگر پوچھتا تو وہ ناراض ہو سکتی تھی۔ میرا تجسس بڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس پوچھنے کی بجائے اگر میں چھپ کر اسے دیکھوں تو ٹھیک رہے گا۔ یہ چھٹا دن تھا جب میں اسے لے کر اس پرانی حویلی میں پہنچا۔ وہ نیچے اتر کر اندر چلی گئی۔ میں نے کچھ دور جا کر ٹیکسی روک کر نیچے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس حویلی کے عقبی حصے میں آیا۔ وہاں ایک بڑا درخت تھا، میں اس پر چڑھ کر دیوار کے اندر کود گیا۔ وہاں ویرانی تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں یہاں آ کر غلطی کر بیٹھا ہوں، لیکن اب تو میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ حویلی میں سناٹا تھا۔ میں آگے بڑھا تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو ابھی تک حویلی کی بوسیدہ صحن میں بے خوف و خطر موجود تھی۔ چاندنی رات میں اس کا حویلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس لڑکی نے ایک ایسی حرکت کی جسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اپنا لباس اتار رہی تھی، یہاں تک کہ بالکل برہنہ ہو گئی۔ میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں اپنے سامنے اس خوبصورت لڑکی کا سراپا دیکھ رہا تھا۔ چاندنی رات میں اس کا جسم دودھ جیسا چمک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ لڑکی اب ایک چست لباس پہن رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا پہلے والا لباس وہیں چھپا دیا اور حویلی سے باہر جانے لگی۔ میں بھی رینگتا ہوا وہاں سے باہر آ جانے لگا اور دیوار کے ساتھ چپک کر اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آخر وہ ایک کچے راستے پر چلتی ہوئی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی اور ادھر ادھر دیکھ کر ایک ایسی کلا بازی کھائی کہ دوسرے ہی لمحے وہ اس گھر کے اندر تھی۔ لیکن میں اس گھر میں نہیں جا سکتا تھا، وہاں کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا۔ میں وہیں رک کر انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ جب میں نے پستول کی گولی چلنے کی آواز سنی تو دل دھک کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی دیوار پھیلان کر باہر گری۔ اس کی چیخ نکل گئی اور وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تک اس گھر سے بھی کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ بالآخر میں دوڑا اور اپنی ٹیکسی میں آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس حسین لڑکی کا خیال آیا جو گھر کے باہر بے ہوش پڑی تھی، یا شاید گولی لگنے سے مر چکی تھی۔ میں ٹیکسی اس گلی میں لایا، دیکھا تو لڑکی زندہ ہے۔ میں نے فوراً اس لڑکی کو ٹیکسی میں ڈالا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس لڑکی کو بستر پر ڈالا، وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں نے پانی کے چند قطرے اس کے چہرے پر گرائے تو اسے ہوش آ گیا، لیکن مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ بولی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو کچھ ہو سکتا تھا، جان بھی جا سکتی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگی اور بولی، یہ بات میں صرف تم سے شیئر کر رہی ہوں، اس لیے کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے اور تم نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے، اور یہ بھی کہ تم میری بے ہوشی کا فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن تم نے ثابت کیا ہے کہ تم ہی اصل مرد ہو۔ پھر وہ اپنی کہانی سنانے لگی۔ 1 سال پہلے اسے شرجیل نامی ایک لڑکے نے دھوکے سے اپنے گھر بلایا، جہاں وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اس کی عزت سے کھیلتا رہا۔ جب دل بھر گیا تو اس کے دوست بھی اس کی عزت لوٹتے رہے۔ اس گھر میں ایک ملازم بہت شریف سا خدا ترس بندہ تھا، اس کی مدد سے میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ میں یونیورسٹی پڑھنے آئی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس دن میں یہ بتا کر آئی کہ اپنے گھر جا رہی ہوں، لیکن شرجیل اور اس کے دوستوں کے جال میں پھنس گئی۔ میرے دل میں بھڑکتی آگ نے مجھے انتقام لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا اور آج شرجیل کے سینے میں خنجر کھونپ کر میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی چپ ہو گئی۔ میں نے پوچھا، پھر وہ گولی کس نے چلائی تھی؟ اس نے جواب دیا، شرجیل نے جب دیکھا کہ مجھ پر خون سوار ہے تو اس نے مجھ پر گولی چلا دی، جو میرے پاؤں کی پنڈلی چھیدتی ہوئی گزر گئی۔ بہتے خون کو روکنے کے لیے میں نے کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھ لیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ لڑکی نہیں، کوئی آفت ہے۔ میں نے اس سے کہا، اب تم کہاں جانا پسند کرو گی؟ وہ مجھے گھورنے لگی اور جواب دینے کی بجائے پوچھنے لگی کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا تو اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں ہکا بکا اس کا منہ دیکھنے لگا۔
یہ سچ ہے کہ اس لڑکی پر ظلم ہوا تھا، اس کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں تھے، وہ بیچاری اکیلی تھی، لیکن اب وہ تنہا تھی۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور اب وہ میرے ساتھ رہنے لگی۔